آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا، دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی، بلکہ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت اماں حوا کی تخلیق سے متعلق بھی تفصیل سے بتائیں گے کہ عورت کی پیدائش کیسے اور کیوں ہوئی۔ اور ہاں، اسی ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ کیا مرد کی شادی اسی عورت سے ہوتی ہے جس کی پسلی سے اسے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے ناظرین یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے موزانہ طور پر پیدا فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی بھی جاندار کو بغیر باپ یا بغیر ماں یا بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتے ہیں۔ ایسے مواقع پر اسباب کی کڑیاں نہیں ملائی جا سکتی۔ قرآن کریم چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے، کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، کیونکہ عدم سے تخلیق کرنے کی کوئی سائنسی توجیہ ممکن نہیں۔ ایسی ہی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی ہوئی۔ حوا عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ حی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے زندہ۔ کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا، اس لیے ان کا نام یہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ایک دن سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو انہوں نے دیکھا ان کے سرہانے ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ جواب ملا، عورت۔ پھر پوچھا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب جنت سے نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام تنہا جنت میں رہ گئے تو کوئی نہ رہا جس سے انس حاصل کرتے، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی اور ایک پسلی بائیں طرف سے نکالی اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا اور اس پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بس جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ان کو بیٹھے ہوئے پایا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کہا، میں عورت ہوں۔ پوچھا کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور تسلی حاصل کریں۔ پھر ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا، یہ عورت ہے۔ دریافت کیا کہ ان کا نام امراد کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ مرد سے پیدا کی گئی ہے۔ دریافت کیا، ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا، حوا۔ پوچھا کہ نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کی ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اسی حالت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن رہے گا۔ بی بی حوا کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا، کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو ان کی جنت میں جانے کے بعد تخلیق کیا گیا، لیکن یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ کو ان کے جنت میں جانے سے پہلے بنایا گیا۔ ارشاد ہوا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے بہت سے جوڑے بنائے اور پھر ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، یعنی انسان کو جوڑا بنا کر پیدا فرمایا اور ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر بھی اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم، تم کیوں اداس رہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ علیم و خبیر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی پھنسی پیدا فرما دی اور پھر وہ ایک بڑے پھوڑے کی شکل بن گئی۔ روایت میں ہے کہ وہ پھوڑا کافی بڑا ہو گیا اور پھر ایک دن وہ پھوٹا تو اندر سے حضرت حوا نکل کر باہر آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان سے بات کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم، ابھی تم ان کو ہاتھ مت لگانا، اگرچہ یہ تمہاری بیوی ہیں اور ہم نے تمہارے ہی لیے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن پہلے ہمارے آخری نبی پر 10 مرتبہ درود بھیجو اور سن لو، جو درود تم پڑھو گے وہی اس کا مہر ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہوا کے ساتھ تمہارا رہنا جائز ہوگا۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ملائکہ نے کہا، صبر کرو جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہر ادا نہ کر دو۔ انہوں نے پوچھا، مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھنا، اور ایک روایت میں 20 بار آیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی تھیں تو ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھی۔ یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن کہلاتے تھے، ان میں مناقحت حرام تھی۔ دوسرے بطن کی اولاد پہلے کے لیے چچا کی اولاد کے حکم میں ہوتی تھی، اس لیے ہر بطن کی مادہ کو دوسرے بطن کے نر کے ساتھ شادی کی اجازت ہوتی تھی۔ قابیل جس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا وہ اصولاً مذکور کی روشنی میں حابیل کی بیوی بننے والی تھی، قابیل سے اس کی شادی جائز نہیں تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ مشروع کیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے یہ حالات کی ضرورت تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی
ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، تو اس طرح وہ ان کے ساتھ شادی کرتے جو ان کے علاوہ دوسری دفعہ پیدا ہوتے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو مالک ابو صالح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، آدم علیہ السلام جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے عرصہ بعد اولاد ہوئی تھی ہمیں معلوم نہیں، ہاں البتہ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ ایک اولاد صبح ہوتی تھی اور ایک شام کو ہوتی تھی، صحیح نہیں ہے۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کے 40 اولادیں ہوئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک پوتے اور پڑپوتے وغیرہ ملا کر ان کی کل 40,000 اولادیں ہو چکی تھیں، اور ایک بطن سے 2 اولادیں ہوتی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ایک بطن کے لڑکے کا دوسرے بطن کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ اولاد آدم کے بارے میں جریر طبری نے اپنی تاریخ میں حسب ذیل 3 تشریحیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، بیٹے اور بیٹیوں پر مشتمل 120 فرزند۔ نمبر 2، 40 بیٹے اور بیٹیاں۔ نمبر 3، 25 بیٹے اور 7 بیٹیاں۔ قاضی ناصرین بیضاوی نظام التواریخ میں کہتے ہیں اس حوا نے 120 بطن سے فرزندوں کو جنم دیا، اور قابیل چوتھے بطن کا بیٹا تھا۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے 5 سال بعد ایک بطن سے آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے ہمراہ بیٹی نہیں تھی، اس کا نام شیش رکھا گیا، اور فرمایا وہ حابیل کے بدلے میں ایک اور مبارک بیٹا ہے اور وہ پیغمبر ہوگا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ متعدد آیات میں حضرت آدم اور ان کی زوجہ کا ذکر ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم و حوا دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توامین پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ مناکحت جائز ہوگا۔ اور یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ یا حضرت حوا نے اپنے بیٹے کے ساتھ یا ایک حمل سے پیدا شدہ بھائی بہن نے آپس میں ہم بستری کی ہو۔ ایسا کہنا یا اعتقاد رکھنا بے بنیاد، غلط، ناجائز اور نصوص کے خلاف ہے، اور غیر مسلم کا یہ کہنا یہ جو رسمیں ہیں کہ بھائی بہن سے جمع نہیں کر سکتی اور ماں بیٹے سے، یہ سب انسان کی بنائی ہوئی ہے، یہ سراسر غلط اور جاہلانہ ہے، اور یہ قانون کے بہن بھائی سے اور ماں بیٹے سے جمع نہیں کر سکتی، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم و قانون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا، بعد میں یہ خاص شکل کی ضرورت باقی نہ رہنے کی وجہ سے شریعت میں غیر آدم میں حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک بطن سے 2 بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے اور وہ دونوں آپس میں بھائی بہن شمار ہوتے تھے، اور دوسرے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے ان کا حکم چچا کی اولاد کا حکم رکھتا تھا، اس لیے ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکیوں کے نکاح دوسرے بطن کے بچوں سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل قابیل کا قصہ اس سلسلہ پر پیش آیا تھا۔ قابیل اپنی جڑواں بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو دراصل حابیل کی بیوی بننے والی تھی۔ بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ اخلاقاً درست نہیں ہے کہ بہن بھائی کا نکاح آپس میں ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چیز اخلاقی ہے اور کیا اخلاقی نہیں ہے، تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی اس کو معلوم کرنے کا مصدر اور ماخذ کیا ہے؟ اور اخلاق کو معلوم کرنے کے 3 معروف مصادر ہیں: مذہب، معاشرہ اور عقل۔ مذہب بھی اس کا تعین کرتا ہے کہ یہ اخلاق ہے اور یہ نہیں ہے، معاشرہ بھی تعین کرتا ہے، اور عقل بھی۔ ہر دور میں کچھ اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں معاشرہ اخلاق سمجھتا ہے، حالانکہ مذہب میں وہ اخلاق متصور نہیں ہوتے، یا یوں بھی ہوتا ہے کہ مذہب کسی چیز کو اخلاق کہہ رہا ہو اور معاشرہ اسے اخلاق نہ سمجھتا ہو۔ جو لوگ کسی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا تصور اخلاق کل کا کل مذہبی تعلیمات پر استوار ہوتا ہے۔ بس ایک مسلمان کے نزدیک اخلاق وہی ہے جو وہی نے بتلا دیا ہے۔ ایک دور میں اگر شراب پینا اخلاقی حرکت تھی تو دوسرے دور میں وہی غیر اخلاقی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاقی اور غیر اخلاقی کو وہی سے ثابت کر دیا جائے۔ بس آسان الفاظ میں اخلاق کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ایک زمانے میں اس نے کسی ضرورت کے تحت بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دیا تو وہ عین اخلاقی ہے، اور کسی دور میں اس نے کسی حکمت کے تحت اسے ناجائز قرار دیا تو یہ بھی عین اخلاقی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھنے کا نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ چونکہ ہم ایک مذہب کے مطمئن میں سے ہیں، لہٰذا ہم بچپن ہی سے ایک بات سنتے ہیں کہ یہ اخلاقی ہے اور یہ غیر اخلاقی ہے، لہٰذا اس کا اخلاقی اور غیر اخلاقی ہونا ہمارے لاشعور تک کا حصہ بن جاتا ہے، اور اگر ہمیں اس کے خلاف کوئی بات سننے کو ملے، چاہے پچھلی شریعت اور وحی میں ہی ہو، تو ہمیں اسے قبول کرنے میں ایک رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ رکاوٹ نفسیاتی ہے نہ کہ مذہبی۔
اگر مذہب کا تصور اخلاق شعور طور پر واضح ہوگا تو یہ گرہ کبھی نہیں لگے گی۔ اللہ عز و جل نے ایک دور میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنے کو جائز قرار دیا تو دوسرے دور میں منع کر دیا، تو دونوں ہی اخلاقی باتیں ہیں۔ عقلی اعتبار سے تو سب بہن بھائی ہیں اور کزنز تو ایک پشت اوپر بھائی ہیں۔ دنیا میں اخلاقیات کے جتنے بھی تصورات موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی حد تک اضافی ریلیٹو نہ ہو۔ مذہبی اور وحی اور زمانے تک کے لیے ایک اخلاقی نظام قائم کرتے ہیں اور دوسرے زمانے کے لیے دوسرا اخلاقی نظام آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور نظام ابدی اور تا قیامت ہے۔ باقی رہی امر واقعہ کی بات تو مفسرین مثلا امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی۔ مثلا صبح کو ایک جوڑا پیدا ہوا اور شام کو ایک جوڑا پیدا ہوا، تو اب صبح کو جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے جائز تھا، اور شام کو جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح صبح کو پیدا ہونے والے لڑکے سے جائز تھا۔ تو یہ نکاح بھی مطلقاً جائز نہیں تھا بلکہ مشروط یعنی کنڈیشنل تھا، اور حابیل اور قابیل کا جھگڑا اسی میں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرہ سورۃ النساء میں مذکور ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں بھی یہ بات واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے، فرمایا کہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی بجائے ان کی ماہیت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ نفیس آدم ماہیت آدم سے مختلف چیز ہے۔ مثلا انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی وزن اور خد و خال ایسے ہیں، بلکہ اس کی ایک ماہیت ظاہری عالم باطنی عالم فکر اور اللہ تعالیٰ سے قرب یا بعد ہے۔ اس اعتبار سے ان کی ذات اور نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور ان کا جسم ان سے مختلف اور دوسری چیز ہے۔ قرآن کریم حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تخلیق آدم کے نفس سے ہوئی ہے، نہ کہ آدم سے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کو قبول کرو، وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت کو قبول کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد عورتوں کی تربیت اور گھر کے نظم و نسق کے بارے میں بتانا ہے۔ لہذا اگر آپ جلدی میں عورت کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو آپ اسے توڑ بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے اس کی اصلاح کو نظر انداز کر دیا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں میں مردوں کی بنسبت کجروی کی پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور نازک مزاج ہونے کی وجہ سے ان میں شکستگی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ در حقیقت حدیث شریف کا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر عورت کو اپنے حال پر چھوڑو تو اس میں کجروی باقی رہتی ہے، اور اگر اسے جلد بازی میں سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ شکستگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ حدیث کی اس تعبیر میں حکمت پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں منزلہ کے الفاظ استعمال فرمائے۔ عربی زبان میں من کا لفظ کبھی تو تبغیض یعنی جزیت پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی بیان یعنی جنس کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں فرمایا، اس لیے اس تعبیر کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں۔ ذخیرۃ الاحادیث میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا ارشاد نبوی ہے، اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرح جانوروں کے لیے بھی شیاطین کا ہونا بتاتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جانور بعض اوقات شیطانی کام کرتے ہیں، یعنی ہمیں شیطانی تصرف سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بے حس اور موٹی عقل کے انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ شخص لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو ہمارا مقصود یہ بتانا نہیں ہوتا کہ وہ واقعی لکڑی کا بنا ہوا ہے، بلکہ ہم مجازن اس کی بے حسی شعور کی کمی اور جذبات کی پزمردگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیطان ہے تو ہم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہکاتا گمراہ کرتا اور گناہوں کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اب ہم آیت مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث نبوی پر غور کرتے ہیں۔ عورت کے آدم کی پسلی سے جنم لینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت آدم کا جوڑ اور اس کی ہم جنس ہے، اور دونوں کی موروثی خواص ایک جیسے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک نہ ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ نہ چل سکتا، کیونکہ آیت مبارکہ میں آگے چل کر ارشاد ہے کہ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، یعنی اگر دونوں کی جنس مختلف ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، اس لیے دونوں کا ہم جنس ہونا ناگزیر تھا۔ جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بناتے وقت بچی ہوئی مٹی سے کی ہے، لیکن پہلے والا قول ہی راجح ہے۔ بہرحال پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت سے چین و امن کے ساتھ رہو، مگر ہاں یہ خیال رہے کہ اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ کوئی اسے خوشہ گندم بتاتا ہے تو کوئی اسے سیب کا درخت کہتا ہے۔ تشبیہات بھی الگ الگ ہیں۔ کسی کی رائے میں وہ درد و تکلیف کا درخت تھا،
تو کوئی اسے جاویدانی حیات کا پھل بتاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف گمان ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ وہ درخت بالکل اہم نہ تھا، بلکہ رب کا حکم اہم تھا۔ قرآن کریم میں اس درخت کے بارے میں الفاظ اس قدر مبہم ہیں کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت آدم کو کہا کہ بس اس درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی جو چاہے کھاؤ پیو۔ مگر انسان کا فطری تجسس اور شیطان کا بار بار بہکاوا انہیں اس درخت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ابلیس بڑے ناصحانہ انداز میں ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تم کو اس درخت سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آخر کار بشری تقاضوں کے آگے مجبور ہمارے یہ دونوں جد امجد اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اتر جاؤ، تم سب کے سب یہاں سے جاؤ، دنیا میں رہو، وہاں تمہارا ٹھکانہ اور طعام و قیام ہوگا اور تم وہیں رہو گے ایک دوسرے کے دشمن بن کر، یعنی انسان اور شیطان۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ سے یہ خطا ہوئی ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آدم سے اس کی خلط اور آرائش واپس لے لو، چنانچہ آپ کے سر سے تاج اور دیگر آرائشیں اتار لی جاتی ہیں۔ تو آپ رو رو کر چلاتے جاتے ہیں، معافی معافی۔ ندا آتی ہے کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں اے رب، مگر آپ سے شرم آ رہی ہے۔ دنیا میں آ کر ایک عرصہ سخت ندامت کی حالت میں روتے ہوئے گزارتے ہیں، پھر رحمان کی رحمانیت جوش میں آتی ہے اور آپ کو پہلے علم کی طرح ایک اور علم دیا جاتا ہے۔ پہلا علم دنیاوی علوم کے سرچشمے یعنی عقل و خرد کا ملا، اور دوسرا پہلی وحی کی صورت میں اخروی نجات کا۔ اس اولین وحی سے آپ کو توبہ کا سلیقہ اور اس کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں اور معاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک شفیق استاد کی مانند بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں تو ان کی اتباع کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مقام یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے رویے کا تقابل ابلیس سے کریں تو عبد الرحمن اور شیطان کا فرق صاف واضح ہو جائے گا۔ ایک غلطی حضرت آدم و حوا سے ہوئی اور ایک ابلیس سے، تو دونوں کے درمیان فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوری رجوع کیا، رو رو کر معافی مانگی اور اپنی حرکت پر سخت ندامت کا اظہار کیا، جبکہ ابلیس ڈھٹائی کے ساتھ اپنی حرکت پر نہ صرف ڈٹا بلکہ اپنے تکبر کی توجیہ بھی پیش کرنے لگا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں تا قیامت ملعون ہو گیا ہوں تو پھر بجائے معافی مانگنے کے الٹا اللہ کو اپنی گمراہی کا موجب ٹھہرانے لگا۔ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ تو یوں ہمیں معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے گناہوں کے بعد ایک داغ ندامت اپنے سینے پر سجاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ابلیس کے سنت، انا پرستی، گھمنڈ اور میں نہ مانوں کی تکرار ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اس سوال کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہیں ملتی، اور مرد کی شادی اس عورت سے ہوتی ہے جس کی پسلی سے اسے پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ایسی کوئی حقیقت ہے؟ تو اس کی بھی کوئی حقیقت